قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له وأمرت بأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی محترم اور مکرم علماء کرام اساتذہ علم و فضل، اس مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم اور تمام ذمہ داران مسجد اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے مدرسے کے بچے، وہ حقیقت مدرسے کے بچے نہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہم کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کربت مغفرت فرمائے. آج الحمدللہ ہمارے لالا بھائی اور فجاج بھائی اور محبوب بھائی جو ہمارے بہت ہی پرانے متعلقین ہیں، آج ان کے بیٹے وسیم کا نکاح ہونے جا رہا ہے اور اسی نکاح کی مناسبت سے یہاں پر آنا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ کچھ باتیں کرنا ہے، خطبہ پڑھانا ہے، نماز پڑھانا ہے، دعا کرنا ہے، ان کو نکاح کا خطبہ پڑھانا ہے. بس دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کام میں سہولت، آسانی اور اخلاص عطا فرمائے. اور میرے پیاروں، یہ تقریباً ہمارے پاس ہے 40 پر ختم کرنا، یہ گھڑی برابر ہے. 40 منٹ ہمارے پاس ہے. اسی 40 منٹ کی وجہ سے کرسی پر نہیں بیٹھا، کیونکہ کرسی پر بیٹھے ہوئے میرے کوئی پتہ نہیں چلتا. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کرسی چپکتی کہ میں کرسی پہ چپکتا رہا. اس لیے میں نے کرسی کو پہلے ہٹا دیا تاکہ 40 منٹ کا برابر دھیان رہے. لیکن یہ 40 منٹ میں آج ہم کو 3 باتوں پر آنا ہے. کون کون تیار ہے؟ آئیں گے بولے انشاءاللہ. اگر ہم آ گئے آج یہ بروج کی محمد پورہ کی مسجد میں ہم جمع ہیں، اگر یہ 3 باتیں میرے اور آپ کے پاس آ گئی نا، انشاءاللہ جنت میں بھی ہم جمع رہیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس میں سب سے پہلی بات ایک دھیان ہونا چاہیے. کرنے دھرنے والا کون؟ دیکھو نکاح پر بھی بات کرنا وہ بات میں کریں گے، لیکن سب سے پہلے بہت دھیان ہونا چاہیے. کرنے دھرنے والا کون ہے؟ کرنا. آج تک جو ہوا کرنے والا کون؟ اور جو ہو رہا ہے بولو کرنے والا کون؟ اور معلوم نہیں آئندہ کیا ہوگا، نہ میرے کو معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، مگر کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ. اسی لیے اللہ نے بہت پیارے انداز میں کہا اے میرے بندے، اے میرے بندو، ایک زمانہ تھا تم نہیں تھے، میں نہیں تھا. بولے ایک زمانہ تھا ہم لوگ میں سے کوئی بھی نہیں تھا، تو ہم نہیں تھے. ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ آواز کے ساتھ بولو نا، کون؟ اللہ. پھر ہم زندہ ہوئے اور ماشاءاللہ دنیا میں آئے. آج ہنستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں. ہمیں موجود رکھنے والا کون؟ اللہ. پھر ایک وقت آئے گا میں اور آپ ہم سب مر جائیں گے، تو موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ. پھر اس کے بعد ہمیں قبر میں لے جایا جائے گا، تو ہمیں قبر میں رکھنے والا کون؟ اللہ. اور پھر قیامت میں قبر سے اٹھانے والا کون؟ اللہ. اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. حساب و کتاب کرنے والا کون؟ اللہ. معلوم ہو شروع میں بھی اللہ، جب نہیں تھے تو بھی اللہ، آج ہے وہ تو بھی اللہ، اور مر جائیں گے تو بھی اللہ، قبر میں جائیں گے تو بھی اللہ، قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی اللہ، اور میرے پیاروں حساب کتاب کا میدان ہوگا تو بھی اللہ، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ تو بھی اللہ. اسی لیے اللہ فرماتے میرا بندہ جب سب جگہ میں ہوں تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ میرا بندہ ناشکری کیوں کرتا ہے؟ کیوں دھوکہ بازی کرتا ہے؟ جب تجھے معلوم ہے کہ شروع میں اللہ، بیچ میں اللہ، آخر میں، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کتنے پیار سے سورہ بقرہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
جب موجود ہے ہمیں موجود رکھنے والا کون؟ اللہ. ہم مریں گے موت کے گھاٹ اتریں گے ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ. پھر قیامت میں زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. پھر حساب و کتاب لینے والا کون؟ اللہ. اللہ فرمانے جب سب کچھ میں کرنے والا کیف تکفرون باللہ. اللہ فرمانے پھر میرا بندہ میری ناشکری کیوں کرتا، گناہ کیوں کرتا، غداری کیوں کرتا، میرے سوا کسی اور کے پاس کیوں جاتا؟ تو میرے پیاروں سب سے پہلا کام ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جب سب کرنے والا اللہ تو ڈرنا بھی کس سے ہے؟ میرے سامنے بولو ڈرنا بھی کس سے ہے؟ اور اللہ ہے کہاں؟ اللہ ہے کہاں؟ میرے پیارے ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک دیہاتی صحابی، دیہاتی آپ سمجھتے ہوں گے گاؤں میں رہنے والے، ایک دیہاتی صحابی کہو یا بدو کہو یا عربی کہو یا ولیج میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے ایک صحابی، اتنا بڑا بڑا پگڑ باندھ کر جو اس زمانے میں گاؤں والے باندھا کرتے تھے، وہ سیدھے مسجد میں آئے. اب سارے لوگ بیٹھے تھے، وہ تو گاؤں کے رہنے والے سیدھے سب کو ہٹاتے 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 آ گئے اور آ کر ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، ایک سوال کرنے آیا ہوں. ایک سوال، گاؤں کے تھے، ایک سوال. ہمارے نبی صاحب نے فرمایا پوچھو کیا سوال کرنے آئے؟ تو انہوں نے سوال کیا بین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اور یہ سوال آج اگر کسی مولانا کو پوچھو تو بڑا لمبا چوڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ یہ کیسا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ناراض نہیں ہوئے. ہمارے نبی نے صرف ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے وہ قریب فننادیہ وہ بعید فننادیہ. میرے پیارے نبی اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ قریب ہے اور اگر اللہ قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ اللہ 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 بولیں گے، اللہ سن لے گا. اور اگر اللہ بعید یعنی اللہ دور ہے فننادیہ تو ہم کو بہت بلند آواز سے پکارنا پڑے گا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ. تو قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ بولے اور اگر دور ہے تو بلند آواز سے بولے. اے میرے پیارو سبحان اللہ کہہ دو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا میرے مصطفیٰ کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھا کیا ہے؟ پوچھ رہے کہ اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ جواب نہ دے، اللہ نے خود جواب دے دیا. بولو بولو اللہ نے خود جواب. یہ بھی سورہ بقرہ میں یہ بچے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے جواب دے دیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ میرے مصطفیٰ جب بھی کوئی میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ تمہارا اللہ قریب. جواب مل گیا اللہ دور ہے یا قریب ہے؟ ارے بولو جواب مل گیا نا اتنی قریب. اللہ فرماتے میں اچھا اللہ آپ قریب ہے. اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو اللہ قریب. پورا مجمع بولے اللہ. وہ جو صحابی دیہات کے آئے تھے ہمارے نبی نے فرمایا آیت آ گئی تمہارا جواب مل گیا اللہ کیسے ہے؟ قریب. بولو اللہ. تو دیہاتی تھے کہتے تھے کہ اور سوال پوچھو. ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو. کہا اللہ قریب ہے. کتنے قریب ہے؟ کتنے قریب ہے؟ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم مطلب وہاں یہاں یہاں کتنے قریب ہے؟ ہمارے نبی صاحب سے بولے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دے کہ حضرت جبرائیل آئے اور کہا آپ جواب نہ دیں، اللہ جواب دینے والا ہے. کون جواب دینے والا ہے؟ قرآن کریم میں پارہ نمبر 26 سورہ قاف، بولو پارہ نمبر 26 سورہ قاف میں جواب آیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میں تجھ سے قریب ہوں. ہم نے پوچھا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں تیرے دل میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں
قریب نہیں، جتنا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے بھی زیادہ، ہماری رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ کو یہاں وہاں یہاں نہیں، اپنے دل کے آئینے میں دیکھ لیں، اللہ کی قدرت تجھے وہاں نظر آئے گی۔ تو بولو نا اللہ بہت قریب، بولو اللہ۔ اور اگر ایک عجیب و غریب بات دیا، میں ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست ہے سورت میں، ان کا سونا چاندی کا کاروبار ہے، تو میں نے ان کو ایک مرتبہ پوچھا کہ بھائی تمہارے کاروبار میں کوئی چوری ووری ہوتی تو نہیں ہوتی؟ بھائی سونا چاندی کا لمبا چوڑا کاروبار ہے، کوئی چھوٹی سی انگوٹھی لے کے بیوی کو دے دے، کس کو کیا پتا چلے؟ تو تمہارے یہاں چوری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا پہلے ہوتی تھی، پہلے یعنی ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ابھی ہم سدھرے ہوئے، ابھی ہم لوگ پہلے ہوتے۔ مجھے بہت عجب لگا، میں نے کہا پہلے ہوتی تھی؟ ارے ہمارے باپ دادا پردادا وہ سب اتنے نیک لوگ تھے، وہ اس زمانے میں چوری ہوتی تھی اور ابھی نہیں ہوتی۔ ہاں مولانا ایسا ہی ہے، وہ زمانے میں ہوتی تھی ابھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کیمرہ لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، دادا بھائی انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو میں کون سا کھا کے بیٹھی ہوں؟ میں بھی بھوکا بھوکا ہی آیا ہوں بھائی۔ میرے کو تو ایسا تھا کہ ہم نے لالا بھائی کو شیرا میں پلا، میں نے سیدھا میرے کو کھڑا کر دیا، سیدھا مولانا کو ڈیوٹی پر لگا دیتے، لگ گیا میں ڈیوٹی کے اوپر بھائی۔ تو ساتھ میں بولو نا، ہاں یہ کہا کہ وہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے ابھی بولو چوری، کیمرہ لگا ہوا ہے تو چوری نہیں ہوتی، پہلے لوگ کرتے تھے۔ ہاں کیونکہ کیمرہ میں فوراً فوٹو پک اپ ہوتا ہے، اس کے بعد میں پھر پیپر میں آؤٹ ہوتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے، پھر اس کو پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں، پھر کورٹ کچہری کا معاملہ ہوتا ہے، مطلب بہت سارا معاملہ پریشانی کا ہوتا ہے۔ اس لیے اب لوگوں نے چوری کرنا کس کی وجہ سے؟ میرے پیاروں بلوچ والوں، اوپر والے کا کیمرہ بند ہے، یہ دنیا والے کا کیمرہ تو کبھی فیل بھی ہو جاوے۔ ارے بھائی کوئی ایسا رومال باندھ کے آ گیا اور اس کے بعد میں چوری کر لیا، پتہ ہی نہیں چلا بھائی، فوٹو نے اتنا تو بتایا کہ اس کے چہرے پر رومال ہے، لیکن اندر کون ہستی ہے وہ نہیں معلوم ہوا۔ اور اللہ کا کیمرہ بند ہے۔ اللہ تو کیا فرماتے معلوم؟ سورہ رحمان، اللہ فرماتے انسانوں جناتوں، گناہ کرنا ہے میرے عذاب سے تم کو ڈر نہیں لگتا؟ بھاگو۔ اللہ کہتے بھاگو، جہاں جانا ہے جاؤ، آسمان کے کنارے جاؤ، زمین کی گہرائی میں جاؤ، جہاں جاؤ گے تمہیں خدا کی قدرت وہی نظر آ جائے گی۔ اللہ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا؟ اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتے انسان اور جناتوں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب سے بھاگے تو بھاگ لے، زمین کے کنارے چلا جا، آسمان کے کنارے چلا جا، جہاں جائے گا بولو کون نظر آئے گا؟ اللہ نظر آئے گا۔ تو میرے پیاروں، آج سے کون تیار ہے؟ بولو نا، میں مجھے آگے بات کرنا۔ ابھی آپ دیکھنا، ابھی نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، نکاح کا خطبہ، اب نکاح کے خطبے میں نکاح کا لفظ کم آتا ہے اور ایک لفظ زیادہ آتا ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ معلوم ہوا کہ شریعت میں سب سے بنیادی چیز ہے ایک اللہ کا دھیان اور وہ اللہ کا ڈر۔ تو چلو میرے کو میں آگے بات کروں اس سے پہلے وہ تو بھائی ڈرتے نا اللہ سے؟ ہاں بولو نا، ہاں ہاں، آواز نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے بولو نا، ڈرتے نا سب اللہ سے؟ اور اتنی پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہماری عقل حیران ہو جائے۔ میرے پیاروں ذرا سننا، برابر غور سے سننا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ، سفر میں جا رہے، بولو ہمارے نبی کس میں جا رہے؟ سفر میں۔ اچھا ہمارے نبی ہے اور دائیں طرف ہمارے نبی کے حضرت ابو بکر ہے اور بائیں طرف حضرت عمر ہے۔ پورا مجمع قسم کھا کر بولو اس سے اچھا کون سی جماعت ہوگی؟ یعنی بیچ میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم کھا کر کہو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی سارے نبیوں کے نبی، پورا مجمع بولے اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا؟ تو ہمارے نبی سفر میں، اور دائیں طرف کون ہے؟ تھوڑی دور
کون؟ حضرت ابو بکر. بائیں طرف کون ہے؟ حضرت عمر. جا رہے میرے دوستوں کتابوں میں اتنا پیارا لکھا ہے. یہ جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں, سفر ہے, اور اچانک جنگل میں آواز آتی. بھائی ہم بھی کبھی جاتے ہو کوئی میدان میں اور اچانک آواز آئے تو بتاؤ گھبراہٹ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا ہمارے گھر میں اچانک کبھی دروازہ کھلے ٹھاڑ اور پھر بند ہوئے, ماما آ گیا, جنات آ گیا گھر میں, بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں جنگل کی طرف جا رہے, ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ آواز آئی تو حضرت ابو بکر ہے نا, حضرت عمر کی طرف دیکھے کہ تم نے سلام کیا؟ حضرت عمر نے کہا میں نے سلام کیا. تو حضرت ابو بکر تم نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا. مطلب آواز کہیں اور سے آئی. بولو آواز کہیں تو ابھی 10 قدم چلے ہوں گے, 10 قدم. اللہ کے رسول بھی, حضرت ابو بکر صدیق بھی, حضرت عمر بھی 10 قدم چلے ہوں گے. پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آواز آئی اللہ کے نبی تم پر سلام, اللہ کے رسول تم پر سلام, اللہ کے محبوب تم پر سلام. اب جب یہ آواز آئی تو اب حضرت ابو بکر اور عمر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا. اللہ کے رسول ہم سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, کوئی سلام کر رہا ہے آپ کو, ہمارے کان میں تو آواز آ رہی ہے, آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے. یہ سب سبحان اللہ, پورا سبحان اللہ. ہمارے نبی نے آہستہ سے اپنے چہرے انور کو یوں اوپر کیا, ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر آ گیا. اور پھر ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, ہمارے نبی نے اشارہ کیا. دیکھو کیسے اشارہ کیا. فَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ حَجَرٍ وَقَالَ هَذَا يَعْرِفُنِي وَأَعْرِفُهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ. ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کہو, ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا, ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا, ایک چٹان بڑا پتھر اس کی طرف اشارہ کیا. اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, یہ مجھے سلام کرتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کون ہمارے نبی کو پہچان رہا؟ آواز نہیں آئی, ابھی بھی آواز نہیں آئی. پتھر پہچان رہا ہے ہمارے نبی کو. ہاں بولو نا, ہاں ہاں یہ پتھر, اس میں جان ہے, اس میں روح ہے, اس میں دماغ ہے, اس میں عقل ہے. ارے آپ محمد پورا میں یہاں جاؤ گے کوئی پتھر آپ کو ملا, آپ نے یوں اٹھایا اور یوں لے کے اس کو پھینکا. جب اٹھایا تو بھی کچھ نہ بولا, جب پھینکا تو بھی کچھ نہ بولا. آپ نے ہتھوڑا لے کے پتھر کو توڑا تو بھی, کیونکہ اس میں جان نہیں ہے, اس میں عقل, روح, دماغ, یہ کھاتا پیتا پہنتا کچھ بھی نہیں کرتا, یہ بے حس ایک پتھر ہے. لیکن ایک پتھر ہو کر نبی کو پہچانے. بولو سبحان اللہ. ایک پتھر ہو کر ہمارے نبی کو, ہم عقل والے, دماغ والے, ایمان والے, کھانے والے, پینے والے, ہم نبی کو پہچانے. بولو نا, ہم نبی کو پہچانے. ہم صرف چلانے والے. کبھی میں اگر پوچھوں گا نا بھائی مجمع اعلان کرو مصطفیٰ کا دامن, وہ پورا مجمع چلائے گا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے دوستو, یہ کون سا مصطفیٰ کا دامن ہے کہ ہم نے آج تک نبی کو نہیں پہچانا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ پھر ایک حدیث سنو. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. وہ مجمع ہوگا, کوئی صحابی آئے اور صحابی نے آ کر اتنا عجب سوال پوچھا. بخاری شریف کی روایت ہے, اس صحابی نے آ کر اتنا عجب سوال پوچھا, کہا میرے پیارے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ کو معلوم ہے بھروچ میں کب آئے گی؟ ہاں یا نا؟ ایسا لگتا ہے کو بیوی نے دھکے معلوم ہے کہ جو میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. ارے بولو نا, قیامت آئے گی معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں, میرے کو بھی نہیں معلوم, کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی. آئے گی, بولو قیامت آئے, کب آئے گی؟ تو صحابی نے ہمارے نبی کو پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, حالانکہ قیامت کا کسی کو بھی علم ہے. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا
ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا قیامت آئے گی، اچانک آئے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، لیکن کب آنے والی وہ ہم کو معلوم نہیں. تو صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ہمارے پیارے نبی نے ایسا پیارا جواب دیا. انہوں نے یہ پوچھا قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی نے پوچھا ما تیاری کیا ہے؟ آئے گی قیامت تو آئے گی، کب آئے گی وہ رہنے دو، تیاری کیا کی؟ وہ صحابی کو، حالانکہ وہ صحابی نماز والے ہوں گے، روزہ والے ہوں گے، زکات والے ہوں گے، حج والے ہوں گے. ہمارے نبی پوچھتے ما تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ صحابی رونے لگے، رو کر کہتے لگے اللہ کے رسول ایسی کوئی بڑی تیاری نہیں، میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. لیکن وہ صحابی نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول ایک بات کی تیاری ہے، ایک بات کی پکی تیاری ہے. ہمارے نبی نے پوچھا وہ کیا تیاری ہے؟ فرمایا الا انی احب اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول ایک تیاری ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں تن من دھن سب آپ پر قربان کر دوں گا. ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے جواب سن کر کہ اچھا یہ تیاری ہے کہ اللہ اور پیارے نبی سے محبت ہے. ہمارے نبی نے فوراً فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب یوم القیامہ. ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تم محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے رہو گے. فیصلہ ہو گیا، اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا کہ آگے بیان کی بھی ضرورت نہیں. جس کے ساتھ دنیا میں محبت ہوگی قیامت میں ہم، اور سوچ لو ہم کس سے محبت کرتے ہیں. اللہ کا ڈر ہے؟ میرے بولو اللہ کا ڈر ہے؟ ہاں یا نہ؟ ڈرنا چاہیے کہ نہیں اللہ سے؟ میرے بولو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہے ڈر ہے. اگر ڈر ہے تو رات کو 1-2 بجے موبائل پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ موبائل میرے سب جوان بیٹھے ہیں اور یہاں کتنے جوان بیٹھے ہیں، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ایک طرف ہماری زبان پر اللہ کا ڈر، دوسری طرف ہماری زبان پر مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور رات کو 1-2 بجے موبائل پہ ننگی عورت کو دیکھنے کا. یہ اللہ کا ڈر ہے، پیارے نبی سے محبت کیا ہے؟ یہ 2 میں سے کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. اور صرف دیکھنے کا نہیں، 12 منٹ کی کلپ آ رہی ہے جس میں ایک عورت آدھا کپڑا پہنی ہے، ناچ رہی ہے، گا رہی ہے. یہ اپنے دوست کو فون کرتا میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی میرے کو بھیج دو. وہ کم وقت تیار بیٹھا ہوا رات کو 2 بجے کہتا بھیج دے. اس نے بٹن دبایا اور وہاں کلپ گئی اور 12 منٹ کے بعد وہ فون کرتا ہے کہ بہت اچھی بھیجا، دوسری بھی آتے تو بھیج دینا. یہ رات کو 2 بجے اللہ کا ڈر اٹھا، مصطفیٰ کا دامن مل گیا. ہمارے موبائل میں زینا کرنا، ہمارے موبائل میں چوری کا ہونا، ہمارے موبائل میں سودی کاروبار کرنا، اتنا بیاج کا کاروبار کرنا، نام الگ الگ دیتے جانے کا، پروفٹ ہوگا، بینیفٹ ہوگا، لیکن سود کا کاروبار ہوگا، بیاج کا کاروبار ہوگا. موبائل پہ جھوٹ بولا جائے گا، سوشل میڈیا پہ ہزاروں ہنگامے مچائے جائیں گے، تہمت لگائی جائے گی، الزام لگایا جائے گا، موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو دور کیا جائے گا. اور اللہ کی قسم پورے سماج کا مطالعہ کرو، یہ موبائل کی وجہ سے طلاق اور ڈیورس کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ سب اللہ کا ڈر ہے، یہ پیارے نبی سے محبت ہے. میں تو ایک عورت کی محبت آپ کو بتاؤں، چونکہ نکاح ہونے والے ہمارے بیٹے وسیم کا، ایک عورت کی محبت بتاؤں. ایک عورت مدینہ پاک میں نام ہے فاطمہ، وہ نام وہ فاطمہ نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی نہیں، یہ ایک اور فاطمہ ہے. اور ان کے ابا کا نام ہے قیس، یعنی فاطمہ بنت قیس، ان کے ابا کا نام ہے قیس. میرے پیاروں آپ کو معلوم ہے جب ہمارے گھر کی بیٹی 18 سال 19 سال 20 سال یعنی جوانی کی دہلیز پر آئے تو ماں باپ کو بڑی چنتا ہوتی، بڑی فکر ہوتی ہے کب کوئی رشتہ آئے گا، کب نکاح ہوگا. میری بیٹی 21 سال کی ہوگا، ارے میری بیٹی 22 سال، ارے میری بیٹی 25 سال کی ہو گئی، ارے میری بیٹی کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک گھر والوں کو بہت فکر ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بیٹی کا نکاح ہو جائے. ابھی حضرت فاطمہ کون بنت قیس، یہ بھی 18-19 سال کی ہو گئی. اللہ نے صورت بھی اچھی دی، اللہ نے سیرت بھی اچھی دی، اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے.
ان کے اوپر 2 پیغام آئے. بولو نکاح کا ایک پیغام نہیں آئے, کتنے پیغام آئے؟ 2 پیغام آئے. حضرت اسامہ نے پیغام بھیجا کہ مجھے نکاح کرنا ہے فاطمہ سے, اور دوسری طرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. اب دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس ہے, کیونکہ حضرت اسامہ اتنے خوبصورت نہیں ہے. نمبر 2, حضرت اسامہ بہت غریب ہے, حضرت اسامہ کے پاس کوئی غلام اور باندیا نہیں ہے. اور دوسری طرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ خوبصورت بھی ہے, وہ مالدار بھی ہے, ان کا تجارت بھی ہے, ان کی بزنس بھی ہے, ان کی پراپرٹی بھی ہے, ان کا کاروبار بھی ہے, دودھ دہی پنیر کا بہت بڑا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کاروبار ہے, اور گھر میں کتنے غلام اور کتنی باندیاں ہیں. اب جب 2 طرف سے پیغام آئے, حضرت اسامہ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, اور عبد الرحمن ابن عوف کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ جن کو ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی, ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام ہے. مطلب ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ ہے, دنیا بھی ان کے قدم میں ہے, جنت بھی ان کے قدم میں ہے. بولو سبحان اللہ. اور پیغام آیا, گھر والے کس کی طرف جائیں گے؟ اسامہ نہیں, کون؟ پورے گھر والے آپس میں رشتہ ہے, اور وہاں جائیں گے تو ہماری بیٹی کو برتن بھی دھونے پڑیں گے, کپڑا بھی دھونا پڑے گا, معلوم نہیں کتنے کام. عبد الرحمن ابن عوف کے گھر پہ گئے تو شہزادی کے جیسا رہنے کا, کام کرنے والے غلام اور کام کرنے والی باندیاں موجود ہے, اس لیے ہماری بیٹی سکھی سنسار. کن کے گھر پہ؟ گھر میں سے کسی نے کہا پہلے بیٹی کو تو پوچھو, بھائی بیٹی کو تو پوچھو. ہم آپس میں بیٹھ کے سب مشورہ کرتے ہیں, تو میری بیٹی کے پاس ہے, بیٹی فاطمہ, ہاں اسامہ کا نکاح کا پیغام آیا, کرو گی نکاح؟ نہیں. گھر والوں نے کام کو معلوم تھا, وہاں تم منع کرو گی, کیونکہ ایک دوسرا پیغام آیا ہے حضرت عبد الرحمن بن, ان سے نکاح کرو گی؟ نہیں. بیٹی 2 پیغام ہے, دونوں میں نہیں. نہیں, دونوں میں نہیں. تو بیٹی نکاح کرنا ہے؟ ہاں کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟ وہ فاطمہ رونے لگی, امتی فیصلہ نہیں کرتا, مصطفیٰ فیصلہ کرتے ہیں. جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ, میرے نبی کو جا کر یہ دونوں بات کہو, وہ جو کہہ دیں گے, وہ کیونکہ میری مرضی پیچھے ہے, میرے مصطفیٰ کی مرضی. اب گھر والے سب کے سب گئے, اور سب گھر والوں کو بھی معلوم ہے کہ دونوں بات ہم بتائیں گے تو ہمارے نبی فیصلہ کریں گے. اب جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو جا کر کہا, مجھے کوئی ایک دن ہماری بیٹی پر نکاح کا پیغام آیا حضرت, بولو اسامہ, لیکن وہ غریب ہے اور دکھنے میں اتنے زیادہ اچھے نہیں ہے, اور ان کے گھر میں کوئی کام کرنے والا ایسا نہیں ہے. اور دوسری طرف سے نکاح کا پیغام آیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف, اور گھر والوں نے کہا یہ وہ ہے جن کو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے, اور ان کے پاس تجارت ہے, کاروبار ہے, پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, لمبا چوڑا مال و کاروبار ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, یوں چہرے انور, بولو چہرے انور جھکا دیا, کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے, اور یہ محمد پورہ کی مسجد میں کئی مرتبہ کہا کہ زبان نبی کی ہوتی تھی, کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا. ہمارے نبی فیصلہ نہیں کرتے تھے, صرف زبان ہمارے نبی کی, فیصلہ کس کا ہوتا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب تم بولتے جاؤ گے, زبان تمہاری ہوگی, بولو کلام اللہ. تو ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا اور کہا فاطمہ کو کہو اسامہ سے نکاح کرنا ہے. کس سے نکاح کرنا ہے؟ اللہ کا فیصلہ, میرا فیصلہ. گھر والے ٹینشن میں آ گئے, لیکن گئے گھر پر جا کے بیٹی کو سمجھایا, بیٹی ہمارے نبی نے تو اسامہ کا نام لیا, لیکن تم کو معلوم ہے عبد الرحمن کتنے مالدار ہے, کتنے غلام ہے, کتنی باندیاں ہے, اور کتنی پراپرٹی ہے, اور کتنی جائیداد ہے. اور گھر والوں نے سمجھایا یہ سب چھوڑو, وہ جنت کے حقدار ہے, ہمارے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. بول بیٹی اب کیا کرنا؟ ہاں بیٹی نے کیا کہا, من اسامہ, کس کے ساتھ نکاح کرنا ہے؟ اسامہ. تو گھر والوں نے کہا اسامہ, تو بیٹی نے کہا ہاں یا اسامہ, یا یہ سمجھو بیٹی جہنم میں جائے. 2 ہی آپشن ہے, ایک آپشن ہے کہ میرا نکاح اسامہ کے ساتھ ہو, اور دوسرا آپشن ہے کہ میں وہ عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے, میں اپنے بارے میں کہہ رہی ہوں, فاطمہ کہہ رہی ہے, میرے بارے میں 2 آپشن ہے, یا تو اسامہ یا تو جہنم. گھر والوں نے ایسی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا, اما قرأتم قول اللہ, کیا تمہیں قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن یہی کہہ رہا ہے, قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جب نبی کا حکم آ جائے مان لے,
تو جنتی ہے، نہ مانے تو جہنمی ہے۔ اب میرے نبی کا حکم آ گیا کہ فاطمہ نکاح ہوگا تو اسامہ سے، تو میرے لیے پہلا آپشن اسامہ ہے اور دوسرا آپشن کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں جانے کا ہے؟ جہنم میں جانے کا، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم میں توڑ۔ اور گھر والوں نے کہا کہ قرآن میں لکھا، کہاں قرآن میں لکھا؟ وہ کیا اس زمانے کی پیاری بچیاں ہوں گی جن کو قرآن پاک یاد تھا، فوراً قرآن پاک کی آیت سنائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، جب اللہ رسول کا حکم آئے اسے آگے کر دے، ہم پیچھے ہو جائے جنت ہے، اور اگر ہم آگے ہو گئے اللہ رسول اللہ نے کہا، یعنی نبی نے کہا بعد میں ہم آگے، تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا اب دو ہی آپشن ہے، یا تو نبی نے جو کہا میں ان کے ساتھ نکاح کروں اسامہ کے ساتھ، یا تم بولو تو تمہاری بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل دو۔ میرے پیاروں، اللہ کی قسم فاطمہ کا نکاح اسی دن حضرت اسامہ کے ساتھ ہو گیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قانون ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی لاگو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک ہے میری مرضی، میری بیوی کی مرضی، میرے سماج کی مرضی، میری کمیونٹی کی مرضی، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی مرضی، اور ایک ہے میرے اللہ اور میرے رسول کی مرضی۔ کس پہ عمل کرنا ہے؟ میں بولو نا، کس پہ عمل کرنا ہے؟ اور اگر اپنی مرضی پہ عمل کیا تو جہنمی، اللہ رسول کی مرضی پر عمل کیا تو جنتی۔ کون کون تیار ہے؟ بولو 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 بولو، کون ہے؟ اللہ رسول کی مرضی پر عمل کرنے والے ہاتھ اوپر کرے بھائی، ماشاءاللہ۔ اللہ رسول کی مرضی، میری مرضی، داڑھی نہیں، میری مرضی داڑھی نہیں، کٹنگ کٹنگ اللہ کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں داڑھی پوری۔ آج کل کا جو اسٹینڈرڈ ہے، سماج ہے، مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ پیچھے، ہمارا چہرہ تو جنتی ہو گیا، چہرہ جنتی ہو گیا۔ میرے پیاروں، میں نے کہا نہیں ہے لمبی بات چھوڑا، مجمع بیٹھا ہے، یہاں بھی بیٹھا ہے، باہر بھی بیٹھا ہے، اور ماشاءاللہ نکاح کی وجہ سے اور بھی بڑا مجمع آیا ہے۔ کتنے یہاں پر آئے؟ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ہوگی، بولو انشاءاللہ، اور بولو انشاءاللہ اللہ ہماری جمعہ کی نماز کو قبول فرمائے۔ فجر، آج فجر کیا ہوا؟ فجر میں کیا پرابلم ہے؟ اندھا ہو گیا تھا؟ فجر میں بہرا تھا؟ فجر میں ہاتھ سے لولا تھا؟ فجر میں لگڑا تھا؟ فجر میں تیری ماں مر گئی یا ہمارے ابا مر گئے؟ کیا ہوا؟ کیوں فجر کی نماز؟ اور یہاں کیا کہے گا، ارے مولانا تم کیا فجر فجر کہتے ہو، 15 دن ہو گئے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس سے بڑا غدار تو کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہیں ہوگا جو اللہ رسول کی مرضی کو پیچھے ڈالا اور اپنی مرضی آگے چلا۔ اور پھر ہم رونا کیا روتے معلوم؟ ہم مسلمان، ہمارے اوپر بہت حالات آ گئے، ہماری جان بھی خطرے میں، ہمارا مال بھی خطرے میں، ہماری عزت بھی خطرے میں۔ بے شک حالات آئے ہیں، لیکن یاد رکھنا آئے نہیں ہے، ہم نے بلایا ہے حالات کو۔ ہم نے ابھی اتنا بڑا مجمع بیٹھا، یہ میں بچوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن ایک بات میں کہوں گا، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا ہوتا ہے۔ کون سی سورت پڑھنے کی؟ آواز سے بولو۔ اور ہمارے نبی فرماتے کہ سورہ کہف جب نازل ہوئی، اتنے فرشتے میں نے کبھی آسمان پر نہیں دیکھے۔ جب سورہ کہف نازل ہوئی، آسمان پر ایک انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی انگلی رکھ سکے، وہاں بھی فرشتے ہی فرشتے نظر آتے تھے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ سورہ کہف میں آپ پر اتار رہا ہوں، آپ کی امت کو کہنا کہ جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب تک ایک بار سورہ کہف پڑھ لے، قیامت کے پہلے جو سب سے بڑا دجال کا فتنہ آئے گا، اللہ فرماتے میں دجال کے فتنے کو ہٹا کر میری محبت تجھے عطا کر دوں گا۔ پڑھی سورہ کہف؟ پڑھی؟ فجر نہیں پڑھا تو سورہ کہف کب پڑھے گا؟ اور سورہ کہف چھوڑو، 15 20 دن تک ہمارے لوگوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ پڑھنا نہیں، ہاتھ نہیں۔ ارے گھر میں محبت سے قرآن کو دیکھا نہیں،
اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر ایک اپیل کرتا ہوں، ضرور آیا ہوں، معلوم نہیں پھر کب جمعہ میں آؤں گا، کوئی ٹھکانا نہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے جمعہ میں آنا۔ یہ تو رات کو بروڈا تھا، بروڈا سے رات کو ہوٹل میں رہتے ہوئے سیدھے آپ کے پاس آ گیا، لیکن ایک ملو نہ ملو، آج سے وعدہ کر لو کوئی بھی کام کرے نبی اور اللہ کی مرضی، بولو یعنی بولو نا، نبی اور اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی، یعنی بولو نا اپنی مرضی۔ یہ نکاح کے معاملے میں بھی ایسا ہی کرنا۔ ابھی نکاح والے بتا بیٹے تم اور سیراج بھائی میں تو میں نے سوچا کہ دونوں کا تو نکاح نہیں پڑا دیکھ رہا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ اچھی صدری میرے کو بھی دے دیتے، میں بھی دلہا بن کے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ نکاح کا معاملہ ہے نا، نکاح کا معاملہ ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، دنیا میں سب سے پہلی عبادت نکاح، بولو سب سے پہلی عبادت، ہاں بھائی حضرت آدم اور حوا نکاح کہاں ہوئے؟ وہاں نماز، ارے وہاں روزہ، ارے بولو نا وہاں روزہ، حضرت آدم اور حوا، ہاں اللہ نے فرمایا نکاح ہوں گے، اور نکاح ہو گئے۔ سب سے پہلی عبادت جو آئی ہے وہ حضرت آدم اور حوا کا، اور آپ کو معلوم ہے حضرت آدم اور حوا کا جب نکاح ہو گیا نا، تو حضرت آدم کا نکاح ہو گیا تو شوہر تو بیوی کے قریب جا رہے، تو حضرت آدم حضرت حوا کے قریب جانے لگے، اللہ نے فرمایا نہ 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 نہ، تو کہا اللہ نکاح ہو گیا، اللہ نے فرمایا مہر دے دو، مہر دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ جنت میں میں بھی ہوں، یہ بھی جنت میں، مہر کیا دوں گا؟ اگر میں اس کو کہوں گا جا یہ پورا علاقہ تیرا مہر میں، تو کہے کہ باقی علاقہ تیرا، یہ مہر تھوڑی ہوئی، مہر تو میں کوئی ایسی چیز دوں جو اس کے پاس نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ہاں مہر دے دو، میرے آخری نبی محمد رسول اللہ آنے والے ہیں، 20 مرتبہ ان پر درود پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ میرے پیاروں دنیا میں سب سے پہلی عبادت بولو کیا ہے، اور آخری عبادت نکاح۔ ہم جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ، بول بتائے کو بتا بول جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم جنت میں جائیں گے نا بھائی، وہ کیسا ہے نا، آرام سے اپنے پلنگ پہ سو رہے ہوں گے، ہاں اللہ فرمائیں گے میرا بندہ آج میں تیرا نکاح پڑھانے والا ہوں، حوروں کے ساتھ میں نکاح پڑھانے والا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے جب ایسا ہوگا نا بھائی، ابھی بیٹا وسیم بھی دیکھا کیسا تیار ہو کے آ جائے گا، کیونکہ نکاح پڑھنے کے لیے تو آدمی کو نہانے کا، دھونے کا، اچھے کپڑے پہننے کا، اچھی گھڑی پہننے کا، اور وہاں تو اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے ہم اٹھنے جائیں گے، اللہ کہتا لیٹا رے لیٹے لیٹے تیرا نکاح ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، اللہ فرماتے جنتی اپنے مسیحیوں پر لیٹے ہوں گے اور ان کا نکاح حوروں کے ساتھ ہوگا۔ تو اول عبادت نکاح، آخری عبادت کتنی امپورٹنٹ ہے یہ نکاح۔ اور ایک بات اور بھی بتاتا چلو، 1,24,000 پیغمبر آئے، کم یا زیادہ، ہر نبی نے شادی کی، 1,24,000 ہر نبی نے شادی کی۔ روایت میں ملتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے قیامت سے پہلے آئیں گے۔ ارے بولو نا ہمارا عقیدہ ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، مگر پروردگار اور اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے، شادی کریں گے۔ اب معلوم ہے صرف ایک پیغمبر باقی ہے جنہوں نے شادی نہیں کی، کون؟ حضرت یحییٰ۔ بولو کون حضرت؟ انہوں نے کیوں نہیں کی؟ 1,24,000 نے کی، حضرت عیسیٰ بھی قیامت سے پہلے کریں گے۔ تو حضرت یحییٰ نے کیوں شادی نہیں کی؟ وہ اللہ کی طرف سے ایک ایگزام، کیا ایگزام تھا؟ میرے یحییٰ شادی بھی نہیں کرو گے، میں خوبصورتی بھی دوں گا، تندرستی بھی دوں گا، جوانی بھی دوں گا، لمبی عمر بھی دوں گا، شادی نہیں کرو گے، آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کرو گے۔ یہ شیطان کو اوپن چیلنج ہے کہ میرا پیغمبر شادی کرے تو بھی پاک دامن ہے، نہ کرے تو بھی پاک دامن ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لمبی عمر پائی، ارے دامن تو اتنا پاک کہ کبھی آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا، اور اللہ نے فرمایا جاؤ یحییٰ امتحان میں کامیاب ہو گئے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے یحییٰ، تم اپنے ایگزام اور امتحان میں کامیاب ہو گئے، پاک دامن ہو گئے۔ تو سب نبیوں میں شادی بولو کی پہلی عبادت، آخری عبادت، اس میں دیر نہیں کرنے کا، بولو شادی میں
اچھا انسان کیوں شادی کیوں نہیں؟ انگلینڈ. اس کی شادی کیوں نہیں؟ افریقہ. تو یہاں کیوں نہیں؟ وہاں ڈالر، وہاں پاؤنڈ یا روپیہ. میرے پیاروں، شاید آج کے موبائل کے گندے زمانے میں اگر یہ شادی ہم اپنے بچیوں کی نہیں کریں گے، اور یہ گناہ تو کریں گے، موبائل پر کریں گے، لڑکیوں کے ساتھ اسنیپ چیٹنگ کریں گے، لڑکیوں کو گرل فرینڈ بنائیں گے، ہزاروں کا گروپ بن کے پب جی کھیلا جائے گا، یہ سارا گناہ لڑکا لڑکی پر تو ہوگا، ساتھ میں ماں باپ کے اوپر بھی ہوگا. اس سے شادی کرنے میں دیر کرنا نہیں چاہیے. اور جو ہونے والے نکاح ہے، اب چلو سب نکاح کی بات ہو گئی، میرے پاس 2 منٹ باقی ہے. آپ سوچتے ہوں گے قاری صاحب جب سے آئے ہیں کبھی اللہ کا دھیان رکھو، کبھی پیارے نبی کے فرمان پہ. آدمی کبھی کبھی بیان کے بعد کنفیوز ہو جاتا ہے، باہر جا کے سوچتا ہے کہ قاری صاحب کتنا وقت بول کے گئے، ارے 40 منٹ دی تھی، اس میں یہ بھی بولے یہ بھی بولے یہ بھی بولے یہ بھی. ارے آدمی کرے تو کیا کرے؟ میں کہتا ہوں سب باتوں کو دماغ میں رکھنا، لیکن ایک بات جو فائنل بول رہا ہوں، یہ کر لو سب ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. آدمی چاہتا ہے لا الہ الا اللہ، توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت کیسے ملے گی؟ پھر مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھوں میں کیسے آئے گا؟ اولیاء کرام کا دامن میرے ہاتھوں میں کیسے آئے گا؟ ارے میری بیوی فرما بردار کب بنے گی؟ ارے میرے گھر سے نحوستیں اور لعنتیں کب جائے گی؟ ارے میرے مال میں برکت کب ہوگی؟ سب چھوڑو، ایک کام. کون کون تیار ہے؟ بولو ہاتھ اوپر کر دو. ایک کام. کیا کام کرنا معلوم؟ آج جمعہ کی نماز میں اللہ کو حاضر ناظر مان کر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر یہ وعدہ کر لو کہ آج جمعہ سے لے کے موت کی شام میری نماز قضا نہیں. اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ابھی وقت ختم ہو رہا، تو اللہ نے آپ کو بتایا تھا 5 وقت کی نماز عبادت بھی ہے، 5 وقت کی نماز بیماریوں سے شفا بھی ہے، اور 5 وقت کی نماز ہمارے گھر کے جھگڑے کو بھی ختم کرنے والی ہے، اور 5 وقت کی نماز چھپر پھاڑ کے روزی بھی دلانے والی ہے، اور 5 وقت کی نماز موت کے وقت کلمہ بھی دلانے والی ہے، اور 5 وقت کی نماز ہمیں جنت میں بھی داخل کرانے والی ہے. تو کون کون تیار ہے میرے دوستوں؟ یہ ایک کام ہے، باقی سب کام کو سوچتے رہنا، لیکن ایک کام پریکٹیکلی. پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ. بولو آج کی جمعہ، بولے انشاءاللہ. موت کی شام، بولے انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. خاص کر کے میرے جوانوں، اللہ کا واسطہ ہے، مت کرو مت کرو. ابھی ایسا تو ہے نہیں کہ آج میں نے موبائل پہ کہا ہے موبائل کا سب کام ختم ہو جائے گا. کر دو گے تو بہت اچھا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے میرے پیاروں، اتنا ضرور ہے، کچھ کرو نہ کرو 5 وقت نماز پڑھیں گے، آٹومیٹک اللہ سب کروا دے گا. نماز پڑھو، اللہ گناہ چھڑا دے گا. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت تک آنے والے میرے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرو. تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ گناہ چھڑاتا جائے گا، اور نماز میں اللہ کی یاد آئے گی، اور اس سے بڑھ کر کوئی یاد نہیں ہو سکتی. تو سب پکا ہی رہتا اور میں کارڈ لے کر آیا ہوں. ویسا تو آپ کرتے ہی ہوں گے عمل، لیکن صورت میں چونکہ جمعہ پڑھاتا ہوں تو ایک کارڈ لے کر چلتا ہوں، وہ یہاں بھی لے کر آیا. عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھیں گے. ہاں بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سا درود پڑھیں گے؟ وہ کارڈ میں لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ اثر یہ صرف جمعہ کی اسپیشلٹی ہے، اونلی فرائیڈے جمعہ، اور ٹائم بھی کون سا؟ عصر کی نماز کے بعد. اور کتنی مرتبہ پڑھنے کا وہ بھی بتایا، کتنی مرتبہ؟ 80 یعنی 80 مرتبہ. اور فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک جو میں نے امت کو دیا ہے، ہمارے نبی فرماتے جمعہ کے دن پڑھنا ہے، عصر کے بعد پڑھنا ہے، 80 مرتبہ پڑھنا ہے. ہمارے نبی فرماتے اللہ 80 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، اور 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے. ہم کو کسی کو نہیں معلوم عصر تک کوئی جیے گا کہ نہیں جیے گا، لیکن اگر جیے گا تو آج ہی عمل کر لے، کیونکہ نیکسٹ فرائیڈے کا کسی کو معلوم
نہیں ہے. تو کریں گے بولو سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ابھی خطبہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد میں دعا، اور اس کے بعد سنت نوافل، اور اس کے بعد نکاح کا خطبہ. اور ایک بات بتا دو، بہت جگہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں نکاح کے خطبے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. آپ تمام شریک رہیں گے نا شریک انشاءاللہ. نکاح کا خطبہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ تمام کا شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.